بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویسے تو پاکستان میں کئی نگران وزیر اعظم آئے اور گئے، لیکن انور الحق کاکڑ صاحب کئی حوالوں سے منفرد تھے۔ ایک تو ان کے وزارت عظمیٰ کا دورانیہ دوسرے نگران وزراء اعظم کی بنسبت طویل تھا۔ دوسرا، اس مختصر عرصے میں بھی ان کو اتنے سارے عالمی فورمز پر پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملا کہ جو شاید کسی الیکٹڈ وزیر اعظم کو بھی نہیں ملا ہوگا۔ آج ابھی تک ان کی بڑی حد تک زباں بندی بھی تھی، کیونکہ وزارت عظمیٰ کی پابندیاں اپنی جگہ پہ تھی اور بہت ساری باتیں وہ ان کا دل اگر چاہتا بھی تھا تو وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب وہ اس قید سے آزاد ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ ان سے جان سکے کہ ان کے کیا تجربات رہے، کیا مشاہدات رہے اور کس عالمی لیڈر نے ان کو متاثر کیا، پاکستان کے مسائل ان کے نزدیک کیا ہیں۔ تو آئیے ناظرین، انور الحق کاکڑ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور سب سے تو پہلے باعزت فراغت پر مبارکباد، کیونکہ اس گھر سے تو کوئی عزت کے ساتھ نہیں نکلتا۔ شکریہ صاحب۔ میں پہلے اپنے ڈومیسٹک مسائل پہ آتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کو چیف ایگزیکٹو کی حیثیت میں اتنے عرصے چلایا۔ پاکستان کے 3 بڑے مسائل آپ کے نزدیک کیا سامنے آئے؟ دیکھیں، سرفہرست تو تمام لوگ یہی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا معاشی مسئلہ ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوڑتا ہوں۔ ہمارا جو نیشن بلڈنگ پروجیکٹ ہے، ایز اے نیشن ایک یونٹ کے طور پہ اگر ہم فنکشن کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوتاہیاں اور کمیاں ہوئی ہیں، اور ہم بسا اوقات ایک قوم کی صورت میں ابھر کے سامنے نہیں آتے۔ ہمارے بڑے لوکل اور پیروکیل قسم کے ایشوز ہیں، اور اس تقسیم در تقسیم نے ہماری معیشت پہ بھی منفی اثر ڈالا ہے، ہماری سماجیات پہ بھی منفی اثر ڈالا ہے، ہماری سیاسیات پہ بھی منفی اثر ڈالا ہے۔ میرے خیال میں اس طرف ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ذمہ دار آپ کے نزدیک کون ہیں؟ ہم سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ ہمارے ہاں آپ پیدائش میں یعنی سے لے کر لحد تک کا جو سفر ہے، اس زندگی میں جہاں جہاں آپ کو جس سے واسطہ پڑتا ہے، اس میں معاشرت میں خاندان کا کردار ہے، گھر کا کردار ہے، اسکول کا کردار ہے، اداروں کا کردار ہے، سیاست کا کردار ہے، معیشت کا ہمارا کردار ہے۔ ہمارے ہاں ایک ڈسپونڈنسی، یاسیت اور ڈپریسو فیز کی طرف ہم جا رہے ہیں مجموعی طور پر۔ یہ ایک تاثر ہمارے ہاں بڑا مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن حکیم کی وہ آیات جس میں لوگوں کی اس ذہنی کیفیت سے ان کو نکالنے کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم مایوس نہ ہو، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پہ آڑے آتی ہے۔ تو میں خود بھی ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو مایوسی کی کیفیت سے نکالنے کے لیے تگ و دو بھی کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے تو ارادہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے یہاں سے نکلنا ہے۔ جب آپ ارادہ کر لیں گے تو راستہ بھی مل جاتا ہے۔ بیوروکریسی کو آپ نے کیسے پایا؟ ہمارے ہاں عام تاثر یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ یا بڑی نکمی ہے یا جان بوجھ کر کام نہیں کرتی کسی وجہ سے۔ دیکھیے، جہاں تک نکما پن ہے، یہ الزام تو میں ان کو نہیں دوں گا۔ آپ کے پاس بڑے ایفیشینٹ سول سرونٹس ہیں، بڑے کمپٹنٹ بیوروکریٹس ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک نظام سے چل کے آ کے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سرین ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوگی اس حوالے سے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو بیوروکریٹک مشینری جس انداز میں اپنے کارہائے ان کو انجام دیتی ہے، اس میں ایک لیگزٹی کا پہلو ہے، سلگشنس کا پہلو ہے، خوف کا پہلو ہے، انڈیسائسونیس کا پہلو ہے، جس نے ان کی اوور آل کارکردگی کو بہت کمپرومائز کیا ہوا۔ اس میں مختلف عوامل ہیں۔ آپ نیب کے انٹرونشن کو دیکھ لیں، پچھلے 2-3 دہائیوں سے جس انداز میں وہ آئی ہے، اور جو میریٹوکریسی پہ ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس تھا، اس نے ان چیزوں کو بڑا کمپرومائز کیا ہے۔ ورنہ ایفیشنسی وائز میں بھی ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت بہتر سول سرونٹس ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا جو بیسٹ آف دا بیسٹ برین ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پریفر کر رہا ہے، وہ پبلک سیکٹر کی طرف نہیں آ رہا۔ اور اس ٹرینڈ کو ریورس کرنے کے لیے ہمیں جو سول سٹرکچر ریفارم
اور اس کو ایٹ پار لانے کے لیے تاکہ وہ اٹریکشن اتنی ہو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ اس طرف بھی ان کی ٹیلنٹڈ لوگوں کی توجہ مبذول ہو، ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ہمارے لیے۔ یہ بہت سارے کام ہمارے سیاستدان سیاسی مسئلات کی وجہ سے نہیں کر سکتے، یہ بیوروکریسی کو ریفارم کرنے کا کام آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم تھا، گرچہ میرا دورانیہ جو تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل تھا، لیکن یہ طویل دورانیہ بھی چند ماہ پہ تھا، 6 ماہ کے لگ بھگ ہم رہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم مینڈیٹ کی جو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، وقت درکار ہوتا ہے، اس کے اندر ایک مینٹل ایکسرسائز ہے، یہ اتنا سادہ عمل نہیں ہے کہ چند لوگ بیٹھ جائیں، اس میں پارلیمنٹ کی کلیکٹیو وزڈم کا استعمال ہونا چاہیے، اس میں انٹیلیجنشیا کی انپٹ ہونی چاہیے، اس میں سول سوسائٹی میڈیا کا کردار ہونا چاہیے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریٹک ایسوسیشن جو ہیں وہ ہوں اور وہ اپنی ریپریزنٹیشن اس میں دے، ایک پارٹیسپیٹری اپروچ کے تحت مختلف سیکشن سوسائٹی کے ہوں گے، کیونکہ یہ کام جو آپ کریں گے یہ شاید کئی دہائیوں یا صدی تک اس پہ بھی محیط ہوگا کہ وہ نظام چلے گا۔ اچھا ابھی آپ وہ قطغانے نہیں ہے کل کے بات کر سکتے، یہ ہماری معیشت اس قدر زبوں حال کیوں ہے؟ دیکھیں آپ نے کماتے نہیں ہیں اور اخراجات آپ کے زیادہ ہیں، سادہ سی زبان ہے، جب آپ کی کمائی نہیں ہوگی اور اخراجات جو ہے نا وہ آپ کے شاہانہ ہوں گے تو آپ کی معیشت کی یہی کیفیت ہوگی جو ہے اس وقت۔ تو اس کے لیے کس طرح کے اصلاحات ضروری ہے یا اقدامات ضروری ہیں؟ پھر سادہ الفاظ میں اخراجات کی کمی اور آمدن کو زیادہ کرنا۔ تو آمدن کو کس طرح، جس طریقے سے ہماری حکومت آپ کے دور میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر وہی غریبوں پہ بوجھ ڈالا گیا، بجلی کا بل بڑھایا جائے، گیس کی قیمت بڑھائی جائے، آپ کے نزدیک ایسا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ غریبوں پہ بوجھ نہ پڑے اور آمدن بڑھائی جائے؟ دیکھیں ہم نے اپنی جو ایف پی آر ریفارمز مشہور زمانہ کیبنٹ سے اپروو کرائی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ اس کو آگے لے کے چلے گی، اس میں ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا گیا۔ دنیا میں ٹیکسیشن یا ریگریسو ہوتی ہے یا پروگریسو ہوتی ہے، جو ریگریسو ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ جو پسا ہوا طبقہ ہے اس پہ زیادہ بوجھ پڑتا ہے، اور جو مراعات یافتہ طبقہ ہوتا ہے ان کو ٹیکس ہیونز ملتے ہیں یا وہ ٹیکس ایویژن کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمیں اسی نظام کے طرف جانے کے لیے تجاویز جو ہم نے دی ہیں کہ جو ریونیو کلیکٹر ہے یا جو آپ کا ٹیکس کلیکٹر ہے اس کو جو ٹیکس تھنکنگ یا پالیسی ایشوز ہیں، پالیسی میٹرز ہیں، اس سے علیحدہ کر دیا۔ ایک ہم نے ٹیکس پالیسی یونٹ تجویز کی ہے اور دوسرا ان لینڈ ریونیو سروس کے جو لوگ ہیں وہ ٹیکس کلیکشن کے لیے رسپانسبل ہوں گے۔ ہمیں صافی صاحب جو طبقات ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، ایک چیلنج یہ ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ مثال ریٹیلر سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ایگریکلچر سیکٹر صوبے کی سطح پہ اس کی ٹیکسیشن ہوتی ہے جتنا اس کو اس انکم کو ٹیکس کرنا ہے اس نے پالیسی میکرز نے سوچنا ہے کہ اس کا امپیکٹ اس پہ کیا آئے گا۔ جو ہی ہم اس نیٹ ورک کو بڑھائیں گے تبھی ہم اس کو ایڈریس کر پائیں گے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے ہم ریونیو کلیکشن کرتے ہیں اس میں انحصار ہمارا کم ہوگا۔ ادروائز جو بھی حکومت آئے گی وہ اسی سائیکل میں پھنسی رہے گی۔ وہ تو اسی سائیکل میں پھنسی رہے گی، لیکن کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے اتنی بنیادیں رکھ دی ہیں کہ اگر حکومت چاہے موجودہ تو وہ اس پہ پرائیویٹائزیشن اور باقی حوالوں سے آگے جا سکتی ہیں؟ ہم نے بڑے افیکٹو انداز میں ایف پی آر ریفارمز پہ کام کیا ہے۔ بڑی ارکریزی جو فائنانس ٹیم تھی، فائنانس منسٹر صاحبہ اور ان کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے تھے، ایف پی آر کے چیئرمین اور انٹائر سیٹ اپ آف ایف پی آر، ان سب کی اونرشپ ہے اس کی، انہوں نے شبانہ روز اس پہ محنت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ابھی بھی اس میں مزید امپرومنٹ کی بھی گنجائش ہے، لیکن جس حد تک ہو چکا ہے کام اگر اس کو بھی آگے لے کے چلیں تو امید کرتا ہوں کہ معیشت ایک بہتر ڈگر پہ چلنی شروع ہو جائے۔ اچھا ہم نے دیکھا ہے جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو پاکستان کا مستقبل بڑا روشن نظر آتا ہے، لیکن جو اقتدار سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں مایوس ہوتا ہے۔ آپ کو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اب آپ کے خیالات کیا ہیں؟ صاحب یہاں پہ میں ایمانداری سے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہوں گا، اور اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ میری اسسمنٹ غلط ہو، میری رائے غلط ہو، لیکن
کینڈڈ رائے ہے، ایماندارانہ رائے ہے، پاکستان کا مستقبل مجھے بہت زیادہ روشن نظر آتا ہے۔ اس کی وجوہات میرا جو چھوٹا سا یہ اسٹینٹ تھا اس میں ظاہر ہے مجھے تھوڑا سا ٹریول کرنے کا موقع ملا، انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا۔ 24-25 کروڑ لوگوں کی آبادی جو کہ ایک جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک سچویشن میں پلیسڈ ہے، پوری دنیا میں کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کا مستقبل تاریک ہو۔ باقی دنیا آپ کے مستقبل کے حوالے سے مثبت بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، دلچسپی بھی رکھتی ہے۔ یہ جو یاسیت کی کیفیت ہے یہ ہمارا ایک ڈومیسٹک مسئلہ ہے۔ باقی دنیا اتنی زیادہ دلچسپی اس میں رکھتی ہے، یہاں کا جو ہیومن ریسورس پوٹینشیل ہے اس پہ وہ یقین رکھتی ہے، آپ کے لوگوں کو ٹیلنٹڈ سمجھتی ہے، آپ کی معیشت میں گروتھ کرنے کا ان کو پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، انویسٹرز انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں باہر کی دنیا میں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن جو ہی آپ اپنی سرزمین پہ لوٹ کے آتے ہیں تو وہ ایک ڈومیسٹک ڈائسنٹ ہمارے ہاں جو ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے، اس سے ایک طبقہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان کا مستقبل کوئی اتنا زیادہ روشن نہیں ہے۔ لیکن آپ کو مکمل یقین ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا انشاءاللہ؟ مجھے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے اس پہ کامل یقین ہے، اور جو پوٹینشیل میں دیکھتا ہوں کہ 60-65% 24 کروڑ لوگوں کی آبادی میں 25 سال اور اس کے آس پاس عمر کے لوگ، جو کہ آپ کا ورکنگ کیپٹل ہوگا، جس کی انرجی آپ کے پاس اویلیبل ہوگی، وہ آپ کے اکنامک انجن کے جو مین ڈرائیور ہیں ان میں سے ہوں گے۔ نیچرل ریسورسز میں آپ کاپر اینڈ گولڈ سے لے کے دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے ریئر ارتھ مٹیریل تک جو یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے۔ ایگریکلچر پروڈیوس آپ کا اپنی پاپولیشن کو کیٹر فار کرنے کے لیے موجود ہے، اور ایکسپورٹ پوٹینشیل بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ یونیورسٹی، سکولز، پڑھنے لکھنے کے ادارے یہ موجود ہیں۔ ایک انٹائر ڈیفنس میکانزم موجود ہے جو کہ ایکسٹرنل ایگریشن اور انٹرنل ڈس آرڈر دونوں کو رسپونڈ کرنے کے لیے اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم برائے نام ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آپ با اختیار تھے یا بے اختیار تھے؟ اچھا، ہمارے ہاں عمومی طور پہ تمام معاملات تاثرات کے زیر اثر ہی رہتے ہیں۔ ہر آدمی کسی نہ کسی تاثر میں، حقیقت اور تاثر یعنی ریالٹی اور پرسیپشن، ان دونوں میں مجھے کم ہی ایسے لوگ نظر آئے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس کو سمجھ سکیں یا سمجھنا چاہیں۔ اپنا اپنا تاثر جو ہے وہ ہم سینے اور دل سے لگا کے آگے بڑھتے ہیں اور اسی کو اپنے ذہنوں میں، دلوں میں ری انفورس کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ بالکل بھی وزیر اعظم برائے نام نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ وہ نگران ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے انپٹ لی جاتی ہے، ان سے مشاورت ہوتی ہے، فیصلہ سازی میں ان کا کردار ہوتا ہے، اور اس فیصلہ سازی میں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو ایسا تاثر دینا کہ وہ بالکل ہی برائے نام ہے، میرے خیال میں یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی۔ نہیں، آپ با اختیار تھے اپنے کام میں، کوئی مداخلت تو نہیں تھی؟ میں بالکل با اختیار تھا۔ جہاں جہاں میں مشاورت کرنا چاہتا تھا مجھے اچھا مشورہ ملتا تھا۔ بہت ساری جگہوں پہ اگر کسی پہلو کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا تھا، وہ مختلف اداروں کی جانب سے وہ سامنے لایا جاتا تھا، اور اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ کے لیے پی ایم آفس کو چھوڑا جاتا تھا کہ وہ ڈیسیجن۔ بات فورس نہیں کی جاتی تھی؟ قطعاً نہیں۔ میں آپ کو کابینہ کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ ایک آدھ کابینہ کی ایسی پوزیشنز تھی جس میں مختلف تجاویز آئیں، اور کہ فلاں صاحب کو کابینہ میں رکھا جائے تو کسی بھی حوالے سے، گورننس کے حوالے سے بہتر ہوگا۔ میں نے وہ تجویز رد کر دی، مجھے دوبارہ کسی نے کہا نہیں، پوچھا بھی نہیں کہ یہ کیوں آپ نے رد کر دی۔ کہ میرے پروڈیوسر اس وقت مداخلت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بریک کا وقت ہوا چاہتے ہیں، تو ایک مختصر سی بریک، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب۔ کاکڑ صاحب، اس دوران کون کون سے عالمی فورمز پہ جانے کا اور بات کرنے کا موقع ملا؟ میں جی سب سے پہلے تو سپٹمبر کے مہینے میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہر سال سپٹمبر میں ہی ہوتی ہے، وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔
وہاں سے واپسی پہ ہم یونائٹڈ کنگڈم میں آکسفورڈ یونین جو کہ مشہور زمانہ درسگاہ ہے اس سے خطاب کرنے کا موقع ملا. پھر BRI کے فورم پہ جو 10 سال مکمل ہوئے چائنا کا جو پریزیڈنٹ شی کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا اس فورم پہ بہت سارے زعماء کے ساتھ ملنے کا موقع ملا انکلوڈنگ پریزیڈنٹ شی ہمسیلف. ساتھ میں پریزیڈنٹ پیوٹن تھے, سینٹرل ایشین لیڈرشپ میں ازبک پریزیڈنٹ تھے, تاجک پریزیڈنٹ تھے, باقی ترکمن پریزیڈنٹ تھے, امیر وہ کہتے ہیں انہیں, اور آذربائیجان کے پریزیڈنٹ تھے. ان کے علاوہ اس کے علاوہ ہم ECO میں جو کہ تاشقند میں ہوئی تھی وہاں پہ پریزیڈنٹ ایردوان کے ساتھ اور باقی یہ جتنے رہنما تھے ان سے دوبارہ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. پھر COP28 پہ وہاں پر ہمیں محمد بن زائد, شیخ محمد بن زائد ہز ہائنس, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. اس سے پہلے ہم نے بائیلیٹرل ایگریمنٹ UAE کے ساتھ سائن کیے تھے MOUs, وہ ایکسکلوسیولی ان کے ساتھ تھی. لیکن COP28 کے موقع پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہز میجسٹی کنگ چارلز, کنگ عبداللہ, سینیٹر کیری, بلیئر, فارمر پرائم منسٹر جو ہیں, پرائم منسٹر سنک, مکرون, تقریباً جتنے بھی بین الاقوامی لیڈرشپ امپورٹنٹ تھی ان سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا مجھے. اچھا, سب سے زیادہ کس لیڈر نے آپ کو متاثر کیا؟ دیکھیے ہر ایک کے OIC میں محمد بن سلمان ہز ہائنس جو کراؤن پرنس ہیں ان کے ساتھ اتفاق ہوا. جو پیلسٹینین سچویشن پہ غزہ کی جو صورتحال تھی اس میں جانے کا اتفاق ہوا, یہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا. وہ بڑا امپورٹنٹ انٹریکشن تھا. کویت کے ساتھ بائیلیٹرل ایگریمنٹ میں امیر کویت کے ساتھ ہماری بہت ہی اچھی انٹریکشن ہوئی. تاثر ہر شخصیت کا, ہر لیڈر کا اپنا اپنا ہوتا ہے. یہ کوئی میں اس کو کمپٹیٹیو انداز میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اس ریس میں وہ آگے نکل گیا یا وہ پیچھے ہو گیا. ہر شخص کے اپنے پہلو ہوتے ہیں اس کی شخصیت کے جو آپ پہ کوئی تاثر چھوڑتے ہیں اور اس تاثر کے ساتھ ہی آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں. پریزیڈنٹ شی میرے خیال میں ایک بہت ہی بیلنسڈ اور میچور اور گراؤنڈڈ اور کانفیڈنٹ لیڈرشپ کا تاثر آپ کو ملتا ہے جب آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں. پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ بھی UNGA میں انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. بریف تھا لیکن موقع ملا. ظاہر ہے وہ آزاد دنیا کے اپنے آپ کو سب سے بڑے لیڈر کے طور پر ان کا نام آتا ہے. دنیا کے سب سے مضبوط جمہوریہ کے وہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے. ان کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ پیوٹن کا ظاہر ہے اپنا ایک منفرد انداز ہے اور ان کی بڑی فین فالوئنگ, جہاں پہ ان کے کرٹیکس ہیں وہیں پر ان کی فین فالوئنگ بھی بہت بڑی ہے. GCC میں سمجھتا ہوں GCC میں بعد میں آتے ہیں یہ پوٹن کو, کیونکہ کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا, آپ نے ہنسایا کیسے تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو رشین ہسٹری پہ تھوڑی بہت میری ایز اے طالب علم نظر تھی اور ماسکو کو تھرڈ روم کہا جاتا ہے, اس حوالے سے جو وہاں کے کیتھیڈرل کی آرکیٹیکچر تھی اس حوالے سے ہماری گفتگو کی شروعات ہوئی. تو وہ ان کا پسندیدہ میں سمجھتا ہوں ایک ایریا تھا جس پہ وہ خود بھی شاید ایموشنل اٹیچمنٹ اس کے ساتھ رکھتے ہیں. تو وہاں سے جب گفتگو کا آغاز ہوا تو وہ تھوڑی سی ایز آؤٹ ہو گیا اس میں, پھر وہ مسکرائے بھی, ہنسے بھی مختلف نکات میں. آگے آپ کہہ رہے تھے GCC کے بارے؟ GCC میں ہز ہائنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ہز ہائنس محمد بن زید. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنریشنل گیپ میں دو بہت ہی اپنے اپنے اینگل سے انسپریشنل اینٹیٹیز ہیں اور انہوں نے بالکل ان کا شیخ محمد بن سلمان ہز ہائنس نے جس طریقے سے 2030 کا ویژن دیا ہوا ہے وہ سعودی عربیہ کو ایک سافٹ ریولوشن کی طرح ٹرانسفارمیشن پہ لے جا رہے ہیں اور سعودی پاپولیشن کے اندر ایک جینون ایموشنل اٹیچمنٹ, ریورنس, لو, سپورٹ بیس ان کی لیڈرشپ کے لیے ہز ہائنس محمد بن سلمان کے لیے مجھے
محسوس ہوا. آپ کسی بھی سیکشن سوسائٹی کے انٹریکٹ کرتے، مرد عورت، وہ آپ کو ان کے لیے سپورٹو کلمات اور ایک کمٹمنٹ کے انداز میں نظر آ رہی تھی. اسی طرح جنریشنل گیپ میں کہوں گا کہ شیخ محمد بن زید جو ہیں وہ اگین ویری سومبر، سوبر، گراؤنڈیڈ اور اے مین آف عریبین وزڈم، جو کہ عرب روایات کی میرے خیال میں پاسداری کرتے ہوئے ان کے ایمبلم کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ان کے اندر آپ کو گہرائی نظر آتی ہے، ان کے اندر آپ کو ڈیپتھ نظر آتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا اثر چھوڑتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن ان میں کون سے ایسے وہ لیڈر تھے کہ جس کو آپ نے محسوس کیا کہ ان کی پاکستان کے ساتھ کوئی ایک ایموشنلی اٹیچمنٹ ہے؟ میں پاکستان کے ساتھ ہز ہائنس محمد بن سلمان، ہز ہائنس محمد بن زید. محمد بن سلمان تو آلموسٹ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کی وہ ٹرانسلیشن بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اس دوسرے گھر کو گھر کے طور پہ اس کے سنوارنے میں کردار ادا کریں. شیخ محمد بن زید نے مجھے ایک اپنے بچپن کا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا 60 کی دہائی میں، اس وقت تک کہ ابو دھابی تھا، امارات کی تشکیل نہیں ہوئی تھی، 70-71 میں ہوئی. تو کہا جب میں بالکل چھوٹا تھا، اسکول گوئنگ تھا، تو میرے والد چھٹیوں پہ مجھے پاکستان لے کر جاتے تھے. ہم کراچی اور رحیم یار خان جاتے تھے، اور میں بطور ایک 2 یا 3 کلاس کے بچے کے یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں 2 ملک ہیں، ایک ابو دھابی ہے، دوسرا پاکستان ہے. اچھا. تو وہ ان کی وہ خصوصی ایموشنل اٹیچمنٹ ٹورڈز پاکستان کا وہ تذکرہ کرتے ہوئے کہ میں پلا بڑا اس انداز میں کہ مجھے لگتا ہی یہ تھا کہ دنیا میں صرف یہ 2 ملک موجود ہیں. اچھا. تو بڑی خصوصی محبت کا اظہار وہ پاکستان کے حوالے سے. ایک خصوصی محبت کا اظہار آپ کے ساتھ سعودی قیادت نے کیا کہ آپ کو کعبہ کے اندر لے گئے، تو اس وقت کیا تاثرات تھے؟ دیکھیں، یہ ہر مسلمان کا خواب ہوتا ہے، یہ ہر مسلمان کا خواب ہوتا ہے کہ اس کو زیارت نصیب ہو روضہ رسول کی، اور کعبے کے دروازے اس کے لیے کھولے جائیں. اس پہ میں اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ خصوصی طور پہ ہز ہائنس نے، کراؤن پرنس نے الاؤ کیا تھا مجھے، اور وہاں پہ وہ جو تجربہ ہے اس کے لیے آپ جو ہے نا الفاظ کا سہارا نہیں لے سکتے کہ ان الفاظ کے ذریعے آپ بیان کر سکیں، اور اس بیان کو جو ہے نا اس تجربے کا ادراک آپ کے سننے والے کر سکیں. اس کے لیے تجربہ کرنا پڑتا ہے. تجربے کا اس کے علاوہ کوئی نعم البدل نہیں ہے. ایک جی وہ ایک ایسی میں سمجھتا ہوں روحانی کیفیت ہے. خصوصی طور پہ وہ مصلی، وہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے کعبے کے اندر، وہاں پہ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ یہ تصور کریں کہ اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی ہے، بس این سعادت بزور بازو نیست. بس اللہ کی مہربانی ہے، کسی پہ فرما دیتا ہے. ناظرین، ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو پھر کچھ اور اہم موضوعات پہ بات ہوگی انوار الحق کاکڑ صاحب سے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب. کاکڑ صاحب، جس طرح پہلے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وزیر اعظم بنوں گا، وزیر اعظم بنے، اور اب اس کو چھوڑنا پڑا ہے، تو وزیر اعظم بنتے وقت کیا احساسات تھے اور پھر ابھی کیا احساسات ہیں؟ جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو میں گاڑی میں پنجاب ہاؤس کی طرف جا رہا تھا، گاڑی جو سرکاری گاڑی آئی مجھے لینے کے لیے. میں ایک ہی دعا پورے رستے میں یہی مانگتا رہا کہ اللہ عطا تو کر دی ہے، اب مجھے عزت سے یہاں سے رخصت کرنا. عزت کی سوال اور بھیک مانگتا ہوں. اور جاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا میری مقبول ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے اللہ کے فضل سے.
کوئی داغ لے کے ہم نہیں جا رہے. سیاسی طور پہ لوگوں کی نکتہ چینی ہے، گالم گلوچ ہے، وہ اس کو میں قطعاً اللہ کی عزت اور ذلت کے پیمانے کے ساتھ نہیں جوڑتا. وہ لوگوں کا اپنا بغض ہوتا ہے، لوگوں کی اپنی رائے ہوتی ہے، لوگوں کی اپنی نفرتیں ہوتی ہیں. لوگوں نے وقت کے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، وقت کے اولیاء کو نہیں چھوڑا، تو مجھ جیسا سیاہکار اور گناہ گار اس کے اندر کئی کوتاہیاں. اچھا، آپ نے تنقید کا ذکر کیا. یہ پہلے تو صرف اخبار صبح سویرے حکمران کا ناشتہ خراب کر دیتے تھے. اب چونکہ ٹی وی چینل بھی آ گئے ہیں تو وہ ڈنر بھی خراب کر دیتے ہیں، لنچ بھی خراب کر دیتے ہیں. آپ کا بھی میڈیا کے رویے کو دیکھ کر موڈ خراب ہوتا تھا؟ ناشتہ، کھانا اور ڈنر وغیرہ خراب ہوتے تھے؟ موڈ تو شاید نہیں خراب ہوتا تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹیمولنٹ ہوتا ہے آپ کے لیے. اور وہ سٹیمولنٹ اس سینس میں اگر آپ پہ کوئی کنسٹرکٹیو نکتہ چینی ہو رہی ہو تو آپ ضرور اس پہ سوچتے ہیں کہ اس میں کیسے بہتری لائی جائے. اور جہاں پر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ میر باعث کے تحت، نفرت کے تحت کوئی حرزہ سرائی کرنے کی کوشش، جو کہ عمومی ہمارے ہاں ایک رویہ بدقسمتی سے رہا ہے، اس کو کوپ کرنے کا آپ کا اپنا ایک انٹرنل میکانزم ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور آپ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. خصوصی طور پہ سوشل میڈیا کا شاید آپ نے تذکرہ نہیں کیا، وہ ایک اضافی ہی ہے. تو وہ ناشتے اور ڈنر کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ اب 24/7 آپ کے سر پہ سوار ہوتا ہے. دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی فیس بک پہ چلا رہا ہے، کوئی انسٹاگرام پہ چیزیں شیئر کر رہا ہے. تو انفارمیشن کی فلو بہت بڑھ گئی ہے اور اب تو وقت کا بھی تعین نہیں. آپ جس طرح ادھر سافٹ ہیں، ملنسار ہے، تو یہ توقع آپ سے حکومت پہ بھی کی جاتی تھی، لیکن آپ کی حکومت پہ بعض میڈیا آؤٹلیٹ میں بہت زیادہ تنقید یہ ہو رہی کہ اس دوران ہیومن رائٹس وائلیشن بہت زیادہ ہوئی ہے. میرے خیال میں ہیومن رائٹس وائلیشن کا ریکارڈ جب ڈاکیومنٹ ہوگا تو شاید ہمارے دورانیے میں بہت زیادہ وائلیشن ان کی ڈاکیومنٹ نہیں ہو پائے گی. کوئی ایسی میجر ایونٹ میرے ذہن میں نہیں آتا ادر دین 9 مئی جو اس کے بعد لوگوں کی یا پکڑ دکڑ ہوئی ہے، قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے لوگوں کی گرفتاریاں ضرور ہوئی ہیں. ایسا خدا نخواستہ کوئی بڑا واقعہ یا واقعات مجھے نظر نہیں. آپ کا تعلق بلوچستان سے تھا، اس دوران بلوچستان سے مہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھی جب آئے تو ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا اور بھی ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا. اچھا، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ابھی میں حکومت میں نہیں ہوں، میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. لاٹھی چارج کرنا، پانی پھینکنا، قانون نافذ کرنے والے ادارے دنیا میں جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، یورپین یونین کے لوگ، وہاں پہ بھی ہوتا ہے، برطانیہ میں بھی ہوتا ہے، فرانس میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے. جہاں پہ بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی حوالے سے نکتہ چینی ہے، وہاں پہ بھی ہوتا ہے. یہ کون سی ایسی شے ہوئی اس دورانیے میں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا؟ رات کے ایک پہر میں موب سائیکالوجی ہے، موب میں لوگ آئے، انہوں نے پتھراؤ کیا، کسی بھی وجہ سے کیا، صحیح کیا، غلط کیا. جن لوگوں نے قانون میں اختیار تھا ان کے پاس کہ انہوں نے قانون نافذ کرنا تھا، تو ان کے پاس کون سے ٹولز تھے؟ وہ مائکروفون کے ذریعے ان سے ریکویسٹ کرتے. لیکن میڈیا میں یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ آپ مسنگ پرسنز کے معاملے کو کوئی اہمیت نہیں دینے کو تھا. اس پہ میں آتا ہوں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لاٹھی چارج کرنا یا واٹر کینن کے ذریعے اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن میں اگر کوئی اس اینگل سے دیکھ رہا ہے تو یہ اپنی غلط فہمی یا خوش فہمی درست کر لے کہ یہ تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بھی اس کو لیگل ٹولز کے طور پہ ہی ٹریٹ کرتی ہیں تمام گلوبل حکومتوں میں. تو یہ کون سی ایسی اچھمبے کی بات تھی جس میں اتنی زیادہ نکتہ چینی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس مخصوص واقعے میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے؟ نہیں، اور ایک اعتراض زیادہ یہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے کہ آپ مسنگ پرسنز کی ایشو کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. دیکھیں، بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک ایسی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے جہاں پہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس بلوچستان کے اندر وہ پچھلے 2 دہائیوں سے انہوں نے معاشرے کے خلاف، ریاست کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے اور اس میں تشدد پہ وہ مائل نظر آتے ہیں. اب
وہ جو ایک پوری موومنٹ ہے، پرتشدد موومنٹ ہے، اس میں بسا اوقات یہ الزام لگ رہے ہوتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے یا میرا ویو یہ ہے کہ جو انفورس ڈس اپیئرنس ہے اس میں سول سوسائٹی انٹیٹیز جو کہ اس کاز کے ساتھ سمپتائز کرتی ہیں، جو کہ اس کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو بنے جہاں پہ انٹرنیشنل باڈیز کی، یونائٹڈ نیشن کی، دوسرے آرگنز کی اٹینشن، توجہ ہو جائے. اب وہ اس توجہ کا حصول اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ثابت کر پائیں گے کہ یہ انفورس ڈس اپیئرنس ہوئی ہے، تو وہ ریڈارز اور وہ اٹینشن اس طرف ڈائیورٹ ہوگی. اگر یہ رپورٹڈ ہوگا کہ 20 کیسز ہیں، مثال کے طور پہ 20 ہیں، 30 ہیں، 80 ہیں، 90 ہیں، تو وہ انٹرنیشنل اٹینشن نہیں آتی. حالانکہ ایک بھی بندہ اگر انفورس ڈس اپیئر ہو تو قانوناً اخلاقاً نہیں ہونا چاہیے. میں صرف اس میکینزم کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں. میں اس کے فگرز کو کانٹیسٹ کرتا ہوں تاکہ یہ جو انٹرنیشنل اینگل ہے جس کی اٹینشن یہ سیکھ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ایکسپوز کیا جائے، اس کو بھی بتایا جائے کہ یہ انٹینشن ہے. دراصل جب انفورس ڈس اپیئرنس کے ایکچول کیسز کے جانب آتے ہیں جو کہ انتہائی کم ہے، کمیشن صوبائی حکومت کا بھی بنا ہوا ہے، وفاقی حکومت کا بھی بنا ہوا ہے، وہاں پہ ہم جب ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جناب آپ اپنے ڈیٹا بیس دے دیں، کون لوگ ہیں، رشتہ دار کون ہیں، پیرنٹیج کیا ہے، ڈیٹا پرووائڈ نہیں کرتے. یا آپ کو 6000 یا 8000 نام دے دیتے ہیں، کہتے ہیں انفورس ڈس اپیئرڈ ہے، جس کو کوئی انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس کی باڈی بھی تسلیم نہیں کرتی. وہ بھی ایک میکینزم کے تحت تسلیم کرتے ہیں کہ جب آپ ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہمارا اور ان کا اس مسئلے کو دیکھنے کا جو اپروچ ہے وہ مختلف ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو اہمیت نہیں دیتا، میں کیوں اہمیت نہیں دوں گا. ساتھ میں ہم یہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تشدد پہ مائل ہیں اور جنہوں نے جینوسائڈ کمٹ کیے، جینوسائڈ کمٹ کرنا یا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرنا، یہ بعض اوقات ہمارے سول سوسائٹی میں، ہمارے میڈیا میں لوگوں کا یہ خیال اور تاثر ہوتا ہے کہ یہ کام صرف ریاست کرتی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ کام نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی کرتے ہیں، وہ بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں، وہ بھی جینوسائڈ کے پرپیٹریٹر ہوتے ہیں. وہ داعش کی صورت میں ہو سکتے ہیں، BLA کی صورت میں ہو سکتے ہیں، TTP کی صورت میں ہو سکتے ہیں، تامل فائٹرز کی صورت میں ہو سکتے ہیں. اور یہ تذکرہ جو ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن کا، یا اگر یہ پرپیٹریٹرز ہیں جینوسائڈ کے، اس طرف نہ یہ توجہ دیتے ہیں، نہ اس کا یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، نہ اس پہ یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ایک عمومی اعتراض ہوتا ہے اور یہ اختلاف کی بنیاد بن جاتا ہے. یہ تو اختلاف کی بنیاد بن جاتا ہے، لیکن ایک اور جو اختلاف کی بنیاد بن گیا وہ عام انتخابات تھے. آپ کے دور میں جو انتخابات ہوئے اس کو فافن اور پیلڈیٹ جیسے اداروں نے تاریخ کے متنازع ترین انتخابات قرار دیے. تو آپ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ آپ کا تو مینڈیٹ ہی یہی تھا؟ دیکھیے، میں اپنی صفائی میں کیوں کچھ کہوں، کیونکہ میری یا میری نگران حکومت پہ اس طرح کا نہ فافن نے کوئی ڈائریکٹ الزام لگایا ہے، نہ کسی اور ادارے نے لگایا ہے. ہمارا کام تھا ٹو اسسٹ دا الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی تھی، اور اس کانسٹیٹیوشنل باڈی نے الیکٹورل پروسیس کو مینج بھی کرنا تھا، اور اس مینجمنٹ کے تحت جو نتائج آنے تھے اس کی اناؤنسمنٹ کرنی تھی، جس کے نتیجے میں پارلیمان نے وجود میں آ کے ایک نئی حکومت تشکیل دینی تھی. یہ پروسیس ہے. ہم نے اس کے لیے فائنینشیل اسسٹنس دینی تھی، جہاں جہاں پہ سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی وہ ہم ریلیونٹ اداروں کو کہہ کے، اگر فوج ہے تو تھرو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہم نے ان کو کمیونیکیٹ کرنا تھا، سول لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ضرورت تھی، تھرو انٹیریئر کرنا تھا، اور ہم نے ایک انفورسمنٹ پلان دینا تھا. اب آ جاتے ہیں کہ انتخابات متنازع ترین آج ہم اس کو کہہ رہے ہیں. 2018 میں ہم 2013 کو متنازع ترین کہہ رہے تھے، 2013 میں ہم 2002 کو متنازع ترین کہہ رہے تھے. یہ ایک تسلسل ہے پاکستان میں الیکٹورل پروسیس سیٹلڈ آئیڈیل ڈیموکریسی کی طرح. کس نے یہ دعویٰ کیا؟ نہ میں نے یہ پہلے دعویٰ کیا ہے، نہ میں اب دعویٰ کر رہا ہوں. ہمارے ہاں نظام میں کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں. جو یہ پارلیمان میں جتنے احتجاج کرنے والے لوگ آج ہیں
اور جتنے احتجاج کرنے والے لوگ 2018 میں تھے، یہ تمام کے تمام الیکٹورل لاز میں نے فرد واحد کے طور پہ یا نگران حکومت کے طور پہ بنائے، تو یہ بنا لیتے، انہی قوانین کے تحت یہ انتخابات ہوئے ہیں نا۔ جہاں جہاں پہ جن کو اعتراضات، اب پھر نئی پارلیمان وجود میں آ گئی ہے، ایک طرف جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے حکومت تشکیل دے دی ہے، دوسری طرف ایک فارمیڈیبل اپوزیشن ہے، ہم پہ اعتراض ہوگا، متنازع ترین انتخابات ہم نے کروا دیے، میں بدترین شخص ہوں۔ ان کے پاس اب ایک موقع ہے، ان کو چاہیے کہ جو کمیاں اس نظام کے اندر موجود ہیں، جہاں پہ مینجمنٹ ہو سکتی ہے، جہاں پہ ان کو مس یوز کیا جا سکتا ہے، بیٹھیں، سوچیں، سمجھیں، دور کر دیں۔ مجھے تاریخ میں ولن ڈکلیئر کر کے نظام تو ٹھیک کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہمارے کچھ وزراء اعظم کو ولن ڈکلیئر کر دیا گیا اس بنیاد پہ کہ انہوں نے توشخانہ سے کمائی کی تھی۔ آپ کو گفٹس ملے اور اپنے پاس رکھیں یا توشخانہ میں رکھیں؟ الحمدللہ ہمارے حصے میں کھجوریں آئیں اور وہ قانون میں اجازت تھی ان کی کھانے کی، حلوے آئے اور ایڈیبل آئٹمز جتنی تھی نا اس کو توشخانہ میں ڈکلیئر نہیں کرنا تھا۔ باقی ہم پہ اللہ نے ایسا کرم رکھا، محفوظ رکھا، نہ کسی نے کوئی قیمتی تحفہ ہمارے دوران میں دیا، نہ ہم نے وصول کیا۔ اس آزمائش سے ہمیں اللہ نے بچائے رکھا۔ چلے اس سے تو بچائے رکھا ہے، لیکن ایک اور آزمائش میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کے وزراء میں کس وزیر نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ اب میں چند کا نام نہیں لوں گا تو یہ زیادتی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس لیے میں نے آزمائش کا لفظ استعمال کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فواد حسن فواد، محمد علی جو انرجی میں تھے، اعجاز گوہر صاحب فائنانس منسٹر صاحبہ، پلاننگ کے جو ہمارے سعید صاحب تھے، کمیونیکیشن میں تارٹ صاحب تھے، ان تمام لوگوں نے بڑا شاندار کام کیا۔ اپنے وزارت عظمیٰ کا سب سے یادگار لمحہ کون سا رہا؟ جب میں کعبے کے اندر تھا۔ جب آپ کعبے کے اندر تھے؟ اور کوئی ایسا وقت جس کو آپ بہت تلخ سمجھتے کہ ایک تلخیات کے طور پر رہ گئی ہو؟ تلخیات کے طور پہ نہیں، لیکن دکھ، غصہ اور ایک ایسے گمگوں کی کیفیت کہ اب کرنا کیا چاہیے، اس وقت کا تھا جب ایرانین سائٹ سے حملہ ہوا تھا ہماری طرف۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی جب حملہ ہوا اور ہماری جوابی کارروائی نہیں ہوئی تھی تو وہ آپ کے لیے بڑا ایک تکلیف دہ لمحہ تھا، وہ ان پلیزنٹ دورانیہ تھا۔ اور جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی اور صحیح جگہوں کو ہٹ کیا تو اس کے بعد اس میں کچھ کمی آئی؟ وہ مقام شکر تھا، وہ مقام شکر تھا۔ اچھا انوار کاکڑ صاحب، اب آگے کیا ارادے ہیں؟ کوشش کریں گے پاکستان کی سیاست میں، اگر بحیثیت سیاسی طالب علم، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ، ورکر کے طور پہ جہاں کردار ادا کر سکیں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کس پارٹی اور کس فورم سے؟ پارٹی تو ابھی تک میں نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کی، یہ بھی ہو سکتا ہے نئی پارٹی بنا لیں۔ اچھا یہ بھی امکان ہے؟ امکانات میں تو ہے، میں بحیثیت ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو فارم اے پولیٹیکل پارٹی۔ کہیں شاید خاقانہ بازی صاحب اور ان کے ساتھ مل کے تو ری امیجن پاکستان والی پارٹی تو نہیں بنا؟ نہیں، ان کے ساتھ تو نہیں، ان کا اپنا ایک زاویہ ہے پاکستان کی سیاست اور باقی نظام کو دیکھنے کی، تو میں ویسے عذرائے مذاق کہہ دیا۔ نہیں، میں بعد میں سوچوں گا کہ کس پولیٹیکل پلیٹ فارم سے۔ جناب انور حق کاکڑ صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے اسپیشل جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔